الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وصحبه أجمعين وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے تلاوت کرتا آیت کریمہ کے متعلق کچھ عرض معروف سے قبل بارگاہ رسالت معاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود اسلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل اصحاب سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ جانتے ہیں آج آپ کے اس 10 روزہ پروگرام کا تیسرا دن ہے. محفلیں ایسی محفلیں ہیں خدا کے نوری ملائکہ جو ہے ایسی محفلوں کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. جس محفل میں نبی اور اس کے صحابہ کا اور اہل بیت کرام کا ذکر ہو ان محفلوں کو اور قرآن عظیم کا ذکر ہو ان محفلوں کے فرشتے اپنے نورانی پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور جو بندے ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں ان محفلوں میں بیٹھنے والوں کے نام لے کے رب قدیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تیرا فلاں بندہ بھی وہاں پہ حاضر تھا. رب کریم اس محفل کی برکت سے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات شروع کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی بلند ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد رب قدیر کی یہ جو زمین ہے زمین پہ انصاف و عدل ہونے لگا. جو لوگ انصاف نہیں کیا کرتے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں داخل ہو چکے تو اس کے بعد
آپ نے اتنا زیادہ انصاف و عدل کیا کہ قیامت تک اس کی مثال جاری و ساری رہے گی۔ اور وہ عمر جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں، اور وہ عمر جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت عمر کے ساتھ رب ذوالجلال سب سے پہلے عمر کو سلام کرے گا اور اس سے مصافحہ فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے، چاہے مقام کے اعتبار سے لے لو، ان کے اسلام کے اعتبار سے لے لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ 8ویں پشت میں جا کے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور آپ کی پیدائش جو ہے واقعہ فیل کے تقریباً 8 سال کے بعد ہوئی، اور 27 یا 26 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت 40 مرد اور 13 عورتیں اسلام قبول کر چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اور دوسری روایت کے مطابق کہ 23 عورتیں اور 39 مرد اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہیں، اور جن کے بارے میں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء کرام کے بعد اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ بلند عرفہ و اعلیٰ مرتبہ کے حامل حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے ایمان لانے کا آپ نے واقعہ بھی سماعت کیا ہوگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی، اس وقت کفار و مشرکین آپس میں جمع ہو کر مشورے کرنے لگے، مشورے کرتے رہے معاذ اللہ رب العالمین کہ محمد کو کون قتل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان نوجوانوں میں سے تھے جو اس وقت سب سے زیادہ طاقت و قوت رکھتے تھے، وہ حضرت عمر تھے۔ تو آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا جب آپ سرکار کے قتل کے ارادے سے نکل پڑے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے راستے میں عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اے عمر، تم جس نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو اس نبی کا کلمہ تو تمہاری بہن بھی پڑھ چکی ہے، جاؤ اس کے گھر کی خبر لو۔ میرے ہاتھ جب حضرت عمر نے اپنے بہن کے گھر جا کے دیکھا، اندر سے کلام مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے دروازے کو کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر کے اندر داخل ہوئے، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی نے ان کلام مجید کے صفوں کو چھپا دیا تھا۔ عمر نے پوچھا، اے بہن، تم کلام مجید کی تلاوت کر رہی تھی، وہ کلام جو تم پڑھ رہی تھی وہ کون سا کلام ہے؟ میرے سامنے لاؤ۔ اس بہن نے کہا، اے عمر، اس کلام کو ناپاک انسان نہیں چھو سکتا، پاک انسان چھو سکتا ہے، اسے ٹچ کر سکتا ہے۔ عمر نے غسل کیا، اب بہن اپناؤ اس کلام کو۔ جب عمر نے اس کلام کو پڑھا، سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ کو تلاوت کیا، جب سورہ طٰہٰ کی
آیت کو تلاوت کیا، پڑھا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی معبود ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں ایک ہی معبود ہوں، میری عبادت کی جائے۔ حضرت عمر نے جب اس بات کو پڑھا تو دل کی کایا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ اور بدلی کیسے؟ ادھر سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اے عمر، یا اللہ، عمر یا ابو جہل میں سے دونوں میں سے کسی کو ایمان نصیب فرما، ان دونوں کے ذریعے اسلام کی خدمت لے لے۔ تو اللہ کے محبوب کی وہ دعا رب قدیر کی بارگاہ میں قبول ہو چکی تھی۔ حضرت عمر کی دل کی دنیا بدل گئی۔ تو حضرت خباب آپ کو لے کر جانے لگے، جب سرکار کی بارگاہ کے اندر لے کر جا رہے ہیں، سرکار کے صحابہ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں۔ تو سرکار کے صحابہ نے حضرت عمر کو دیکھا، آتے ہوئے دیکھ لیا، حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو حضرت حمزہ گیٹ پہ کھڑے تھے، دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ فرما رہے تھے، اگر حضرت عمر نے آج کچھ ایسی ویسی بات کی، سرکار کی بارگاہ میں کچھ خلل پیش کیا، تو میں خدا کی قسم عمر کی گردن کو اٹھا دوں گا۔ لیکن عمر جب سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، ان کے دل کی دنیا بدل گئی ہوتی ہے۔ سرکار حضرت عمر کے دامن کو پکڑ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، تم جب تک فساد کرتے رہو گے، جب تک تم دنیا میں ذلیل نہ ہو جاؤ گے، رسوا نہ ہو جاؤ گے۔ تو حضرت عمر نے سرکار کے اس گفتگو کو سن کر آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت آسمانوں کے درمیان خوشیاں منائی گئی، فرشتوں نے خوشیاں منائی، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے، صحابہ کرام نے اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر کی، آوازیں بلند کی کہ مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں تک ہل گئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کے بعد سن 13 ہجری میں آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے، اور 23 ہجری تک آپ منصب خلافت میں رہے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں بے شمار کام کیے، جن میں سے کچھ کام ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، جیسے کہ تراویح میں 20 رکعت نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا تھا۔ اور اپنے دور خلافت میں سب سے زیادہ جنگیں لڑ کر سب سے زیادہ فتوحات حاصل کیے، اور اپنے دور کے اندر عدل و انصاف کی ایک ایسی مثال قائم کی، رہتی دنیا تک وہ لوگ اس مثال کو بھلا نہیں سکتے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ شخص آئے۔ مفسرین نے تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ
ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان تھا. منافق سمجھتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں جو بظاہر کلمہ بھی پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن جب وہ منافقوں میں چلا جاتا تھا دوبارہ اپنے دوستوں میں تو پھر وہ انہی کے گن گاتا تھا. قرآن مجید کی تفسیر کے دروس میں میں نے پڑھا ہے کہ یہ منافق لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنے سامنے ملتے تھے تو بڑی خوش کلامی سے، خوش مزاجی سے پیش آتے تھے. تو اس طرح لگتا تھا کہ ان سے بڑا نبی کا کوئی عاشق ہی نہیں ہے. لیکن جب یہ اپنے دوستوں میں اور دوسرے منافقوں میں چلے جاتے تھے تو وہاں پہ جا کر پھر انہی کے گن گانے لگ جاتے تھے اور سرکار کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو ایک منافق اور ایک یہودی کا واقعہ تفسیر میں درج ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان زمین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا. جب وہ معاملہ سارا یہودیوں کے بندے نے کہا کہ ہمارے یہودیوں کا جو سردار ہے اسی کے پاس اس کیس کو لے کر چلتے ہیں، وہی اس کیس کا بہترین صلح جانتا ہے، وہ اس کو بتا دے گا، اس کا حل کر دے گا. میرے حق میں فیصلہ ہوا میرے حق میں کر دے گا، تمہارے حق میں فیصلہ ہوا تمہارے حق میں کر دے گا. لیکن اس منافق نے کہا کہ سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سرکار بہتر فیصلہ فرماتے ہیں. جب وہ یہودی اور وہ منافق مسلمان اس فیصلے کو درج کرانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں، میرے حضور کی بارگاہ کے اندر سارا معاملہ پیش کیا گیا. جب حضور نے سارے معاملے کی تفتیش کی، آپ نے پتہ کیا اور اس معاملے کو سن کر آپ نے فیصلہ فرما دیا اس یہودی کے حق میں. تو یہودی حق پر تھا. جب اس یہودی کے حق پر فیصلہ فرما دیا تو اس منافق نے باہر آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ سے نکل کر اس نے یہودی سے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، چلو عمر کی بارگاہ میں اس فیصلے کو لے کر چلتے ہیں. عمر اس فیصلے کو بہتر طریقے سے کرنا جانتے ہیں. جب عمر کی بارگاہ کے اندر اس فیصلے کو لے کر جائیں گے تو پھر میں اس فیصلے کو تسلیم کر لوں گا. لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ عمر کیسا فیصلہ کرے گا. عمر کیسا فیصلہ کرے گا؟ جو سرکار کے فیصلے کو نہ مانے تو عمر اس کا فیصلہ پھر اپنے علم سے اور اپنے کرم سے نہیں کرتے بلکہ تلوار کے ذریعے کرتے ہیں. جب فیصلے کو لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، وہ یہودی بھی اور وہ منافق مسلمان بھی جب حضرت عمر کی بارگاہ کے اندر پہنچتے ہیں وہ اپنا پورا معاملہ پیش کر دیتا ہے. منافق مسلمان فیصلے کو سامنے رکھتا ہے، باتوں کو بیان کرتا ہے. تو اس وقت یہودی نے اتنی بات کہہ دی، اے عمر جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی بارگاہ کے اندر پہلے اس نے کہا تھا وہاں پہ فیصلہ کروایا جائے. تو جب وہاں پہ فیصلہ کروایا گیا اس نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا تو اس نے فیصلہ قبول نہ کیا، کہا کہ عمر کی بارگاہ کے اندر جا کے فیصلے کو کروایا جائے. حضرت عمر نے فرمایا رکو ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر اپنے مکان کے اندر چلے جاتے ہیں. جب مکان کے اندر گئے اپنی بیان سے تلوار کو باہر نکالا، باہر نکال کر جیسے ہی پہنچے اور پہنچ کر آپ نے اس منافق مسلمان کی گردن پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی. حضرت عمر نے فرمایا جو میرے حبیب کے فیصلے کو نہ مانے اس کے فیصلے کو عمر قلم کے ذریعے نہیں تلوار کے ذریعے کرے گا. جب عمر نے اس بندے کو قتل کر دیا تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، مومن کو قتل کر دیا. حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر تم نے کسی مومن کو قتل کیا ہے، کسی مسلمان کو قتل کیا ہے؟
حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں میں نے تو کسی مومن کسی مسلمان کو قتل تو نہیں کیا، ہاں ایسے بندے کو میں نے قتل کیا ہے جو آپ کے فیصلے کو ٹھکراتا ہے۔ اس وقت حضرت عمر کی یہ رائے تھی اور اس رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور حضرت عمر کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی تھی جب آپ کوئی رائے پیش کرتے تھے تو اس رائے کے مطابق اللہ رب العزت قرآن کا حکم اپنے رسول پر نازل فرما دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر تھے، عرض کی یا رسول اللہ امہات جو ہیں یہ ہماری مائیں بہنیں بے پردہ رہتی ہیں، ہمارے گھروں میں جب کوئی دوسرے لوگ آتے ہیں تو انہیں بے پردہ دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ امہات کو جو ہے پردے کا حکم دو۔ تو ابھی حضرت عمر نے رائے دی تھی تو سرکار پہ وحی نازل ہو گئی، عورتوں کو پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت ہے، اور آپ کی شان و شوکت یہی نہیں، یہ تو صرف مقام ہے، آپ کا مرتبہ کتنا بلند تھا۔ ایک کرامت کی طرف اشارہ کر کے پھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لوٹوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد شریف میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبے کے دوران کھڑے ہو کر 3 مرتبہ پکارا یا ساریہ یا ساریہ یا ساریہ۔ پکارنے کی وجہ کیا؟ خطبہ سننے والے تعجب میں پڑ گئے کہ ابھی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبے کے دوران کھڑے ہو کر صحابی رسول کو پکارنے لگے، صحابی ساریہ بھی صحابی رسول۔ وہ کیوں پکارا؟ اس کو پکارنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک پہاڑ میں جنگ ہو رہی تھی، ایران کے قریب ایک پہاڑی ہے، وہاں پہ ان کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو کفار ان پہ قریب تھا کہ ان پہ حملہ آور ہو جاتے اور ان سے فتح حاصل کر لیتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے علم کا یہ عالم تھا۔ آپ مسجد میں بیٹھے ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے ایران کے اس جبل میں اس پہاڑ میں دیکھ لیا کہ ساریہ کے ساتھ ان کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ کفار جنگ و جدال کر رہے ہیں، تو وہ ان پہ غالب آنے والے ہیں۔ عمر نے مشورہ دیا، اپنی رائے دی، اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ، پھر ان سے جنگ کرو اور تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں جب ہم پہاڑ کی طرف ہٹ گئے، پہاڑ کی طرف ہٹے، پھر ہم نے کفار کے ساتھ جنگ کی اور ہم نے اس جنگ میں فتح حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لی۔